ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، میر تقی میر جس کا نام تھا، ہندوستان کا بہت بڑا شاعر۔ ایک بیٹی تھی گھر میں، جب بھی رشتہ آتا اتنی لمبی لسٹ آتی دہیج کے سامان کی، جہیز میں یہ تمام چیزیں چاہیے، یہ تمام ڈیمانڈ پوری، یہ لسٹ آتی۔ آخر پریشان ہو گئی کہ کوئی تو ایک ایسا رشتہ آ جائے جس کو صرف میری بیٹی چاہیے ہو، سامان نہیں چاہیے ہو۔ جب دیکھ لیا کہ بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، بغیر اس کے کام چلے گا نہیں، ایک جگہ رشتہ طے کر دیا۔ اور لوگ سوچتے تھے کہ میر تقی میر ہے، ہندوستان کا اتنا بڑا شاعر ہے اور اکیلی بیٹی ہے، دولت تو ملے گی ہی ملے گی۔ ایک جگہ رشتہ کر دیا، دہیج کی لسٹ آ گئی کہ یہ سامان چاہیے، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ساہوکار کے پاس میں گئے، جس گھر کے اندر رہتے تھے اس گھر کا سودا کر دیا، کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں، اس کے بعد گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اس کا پیسہ مجھے دے دیجئے۔ ساہوکار نے مکان کے کاغذ لے لیے، پیسہ دے دیا، مہلت دے دی، سارا سامان اکٹھا کیا، اور سامان اکٹھا کرنے کے بعد بیٹی کی شادی کر دی۔ پہلی رات میں کسی نے بیٹی سے بتایا کہ بیٹی تیرے باپ نے تیرا گھر تو بسا دیا لیکن اپنا گھر اجاڑ لیا۔ بیٹی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا تجھے نہیں پتا، تیرے باپ نے تیری شادی کی خاطر اور اس تیرے لالچی سسرال والوں کی مانگوں کو پورا کرنے کی خاطر اپنے گھر کو بیچ دیا ہے، تب جا کے یہ سامان دیا ہے۔ لڑکی اکیلی تھی، بڑی محبت کرتی تھی اپنے باپ سے، جب یہ سنا تو برداشت نہیں کر پائی، پہلی ہی رات میں انتقال ہو گیا، دل کا دورہ پڑا اور مر گئی۔ میر تقی میر کو پتا چلا کہ بیٹی ختم ہو گئی ہے، آئے اور کفن کی چادر کو اس کے منہ پہ سے ہٹایا اور اس کو دیکھا اور اپنی زندگی کا آخری شعر کہا کہ اب آیا ہے خیال اے جانے جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں۔ بس یہی چیز کی کمی رہ گئی تھی۔ آج کس چیز کی کمی ہے؟ کون سی چیز ہے جو لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں کی جاتی؟ ہر چیز چاہیے، ہر چیز چاہیے، کفن کی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ بس وہی ایک چیز رہ جاتی ہے جو دہیز میں جہیز میں نہیں دیا جاتا، ورنہ مجھے بتا دو گھر کا کون سا ایسا سامان ہے جو جہیز میں نہیں لیا جاتا۔ ہم نے شادیوں کو کیا بنا ڈالا، اور اس پر بھی ہر چیز میں اللہ کے نبی کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پیر ملانا ہے تو نبی کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں، زور سے آمین بولنا ہے تو نبی کا طریقہ ڈھونڈ، یہ سنتیں دکھائی دیتی ہیں، یہ طریقے دکھائی دیتے ہیں، شادیوں کے اندر نبی کے طریقے کیوں نہیں دکھتے؟ اور نہیں، شادی تو سال میں یا زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، اس میں تو مجھے اپنی منمانی کر لینے دو۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ نکاح کے وقت میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور خطبے کے اندر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ غور کرو ذرا، خطبے کے اندر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان کی حالت میں۔ دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہاری ذریت اور تمہارے نسل کو بڑھا دیا۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی باتیں کہا کرو۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ نکاح جیسے ماحول میں، شادی جیسے ماحول میں، خوشی کے ماحول میں بھی جو نکاح کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3 آیتیں، اور تینوں میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں 3 آیتیں اور تینوں میں اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ نکاح جیسی خوشی کے موقع پر بھی آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔